قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے آدمی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ اور اس سے انہیں اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ شیعہ بھی مشرکین کے نقش قدم پر چلے اور کہا ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی سجدہ کریں۔ کہا سورج، چاند اور پہاڑ اماموں کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ستارے، سیارے اور تمام مخلوق اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، مخلوق اہل بیت کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ کہا یہ سورج اور چاند امام کی جوتی برابر نہیں، سیارے ستارے امام کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یا سماوات شنو قیمتهن امام الامام؟ اخوتي الكرام، الشمس والقمر شسع على الامام ما تكون، النجوم والكواكب تسجد للامام، اخوتي الكرام هي باقية بوجود الامام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ امام کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی مانیں یا پھر ان شیعہ علماء کی؟ ایک شیعہ عالم کہتا ہے ہم سب امام مہدی کو سجدہ کریں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا چونکہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، ہم انسان امام کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کی پناہ، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اللہ کے حکم سے تھا، اور حکم کے بجا آوری اللہ کی عبادت ہے، اور آدم کے لیے سجدہ تکریمی تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں امام مہدی کو سجدہ کیا جائے۔ دیکھیے يستحي أمام الناس إذا ذكر صاحب العصر، وهذا من الجفاء مع الإمام الحجة أن يضع يده على رأسه وينحني إجلالا واحتراما له. البعض إما يخجل أو يتكبر، يستكبر على حجة الله، على خليفة الزمان. الله يقول لملائكته وهم أشرف منا بمليارات المرات اسجدوا لآدم، ونحن لا نسجد لمهدينا. إن لم نتمكن أن نسجد وهذا مرفوع عنا، وإلا الحال الحقيقة إذا أردنا أن نعطي حق الاحترام لإمام الزمان أننا نهوي إذا ذكر ساجدين لله، له وليس لله. ناظرین کرام، دیکھ لیا، پہلے کہتا ہے اللہ کے لیے سجدہ، پھر کہتا ہے نہیں بلکہ امام کے لیے سجدہ۔ اپنی بات کی درستگی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ امام کے لیے سجدہ ہوگا۔ ایک اور شیعہ عالم امام باڑے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم فاطمہ کو سجدہ کریں۔ شیعوں کے ہاں ایک نماز معروف ہے جسے نماز استغاثہ فاطمی کہتے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سجدے میں 100 تا 510 بار یا فاطمہ میری مدد کیجئے پڑھا جاتا ہے۔ دائیں اور بائیں پہلو پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ شیعہ عالم ابتہی کہتا ہے یہ سجدے فاطمہ کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، خلصت ثم تسجد وتقول بسجودك 100 مرة يا فاطمة يا مولاتي يا فاطمة، 100 مرة بالسجود تقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني 100 مرة. بعدين قم خلي الجانب الأيمن على الأرض، توسل بقلبك نفس الشيء مولاتي يا فاطمة 100 مرة أيضا أغيثيني. ثم بعد ذلك ترجع للسجود مرة أخرى 110، تقول 110 مرات يا فاطمة أغيثيني. شیعو، ایک طرف تم کہتے ہو فاطمہ کو دروازے اور باغ کے درمیان مارا گیا، ان کا حمل گرایا گیا، وہ اپنی مدد نہ کر سکیں، اور دوسری طرف تم کس طرح ان سے مدد مانگتے ہو؟ شیعہ اپنی نماز میں اللہ کی بجائے فاطمہ کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔
حالانکہ جنگ بدر کے موقع پر رسول خدا اور صحابہ کرام نے کس سے مدد مانگی تھی؟ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے۔ کس سے؟ فاطمہ سے یا آل بیت سے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ایک اور شیعہ عالم تو کہتا ہے فاطمہ کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کی جوتی کو سجدہ کرو۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے، روحوا اسجدوا على نعل فاطمة وعلى عتبة باب فاطمة لتروا خيرات والله من وجه محمد إلى وجه علي إلى وجه صاحب الزمان والأئمة جميعا سيملأكم سرورا۔ فاطمہ کی جوتی کے لیے سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ شیعوں کا عقیدہ بن چکا ہے۔ خالق کو چھوڑ کر یہ مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم عقل مند شیعوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم اللہ واحد کو سجدہ کرنا پسند کرو گے یا پھر قبروں میں پڑے مردوں کے لیے جو تمہیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملال فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال